السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ناظرین کرام، موجودہ حالات میں جہاں دنیا پریشان ہے وہیں ہندوستان کا بھی کیا حال ہے آپ کے اور ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں خصوصاً ہماری ریاست میں بھی جو مسائل چل رہے ہیں، ہم اس پہ حکومت کو توجہ دلاتے ہیں اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی لڑائیوں کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ کو رعایا کی فکر کرنا چاہیے۔ اس وقت رعایا کا یہ حال ہے کہ نہ دواخانوں میں بیڈ مل رہا ہے، نہ آکسیجن مل رہا ہے، نہ ان کو کوئی ایسی سہولت طبی مل رہی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف لوگ دواخانوں کے باہر بیٹھے بیٹھے ہی ان کے سانس اکھڑ رہی ہے یا سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے، وہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دواخانہ پہنچتے پہنچتے بیڈ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہو رہے ہیں۔ ہمارے سی ایم صاحب عہدہ لے لیے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ اس وقت بڑی ذمہ داری لی ہے، مگر اس وقت کی ذمہ داری کو بھی قبول کیجیے اور اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ آکسیجن کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ دواخانوں میں آکسیجن نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، اور پھر آپ کے جو ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ ٹیسٹنگ کٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، اور انجیکشن جو دینے کے آپ وعدے کرتے ہیں وہ میڈیکل کی سہولتیں وہ مہیا نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے سی ایم صاحب جب اپنے کو اتنا آپ یہ چست سمجھتے ہیں کہ اس عہدے کو بھی آپ نے ہیلتھ کے لیا ہے، تو صرف ہیلتھ کے شعبے کو اپنے ہاتھ میں لینا کمال نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا سب سے بڑا جو بڑا ذمہ داری آپ کی سب سے بڑی ہے کہ آپ جتنی میڈیکل ٹیم کو ہو سکتے ہیں وہ ٹیمز کو پھیلائیے اور جہاں آکسیجن کی ضرورت ہے وہاں آکسیجن پہنچائیے، سلنڈروں کی کمیوں کو پورا کیجیے، اور جو دواخانوں کے اندر بیڈ نہیں ہے آپ اور مقامات پر سہولتیں فراہم کیجیے۔ اور اسٹیڈیم آپ کے سامنے ہے، اور اسٹیڈیم کے علاوہ کئی آپ کے دفاتر خالی پڑے ہیں، آپ وہ دفاتر کا استعمال کیجیے، آفسوں کا استعمال کیجیے۔ مگر اس وقت جان کی قیمت بڑی اہمیت رکھتی ہے، لوگ دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ ان کو نہ میڈیکل سہولت پہنچ رہی ہے نہ آکسیجن مل رہی ہے۔ میں اس وقت جہاں ہمارے عوام الناس سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو خدا نہ کیجیے آج آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کا معاملہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حکومت کو بارہا آپ توجہ دلائیے، قریبی دواخانوں میں جا کر آپ حکومت کے ذمہ داروں کو اگر کوئی ایسی حالت میں ہے تو ان کو توجہ دلا کر دواخانوں کو لے جائیے۔ اور حکومت سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس وقت باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت آپ کے کام کا وقت ہے، اور اس وقت آپ کو دوائوں کے ساتھ ہر چیز کو میڈیکل کو فری کرنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اطراف کے آپ سے کم عمر، آپ سے کیا کہوں میں، لیاقت میں بھی کم عمر ہے، سیاست میں بھی کم ہے ذہن رکھنے والا، لیکن وہ بیچارہ اپنے پورے دواخانے میں شریک ہونے والوں کا علاج فری کر دیا۔ آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آج ہمارے لوگ پیسوں سے پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو آپ کے دواخانوں کے بل وہ کہاں سے ادا کریں گے؟ انجیکشن کہاں سے خرید کے لائیں گے؟ اور آکسیجن کے سلنڈر کہاں سے وہ حاصل کر سکیں گے؟ میں اس وقت حکومت سے اپیل کرتا ہوں، میں مرکز پہ نہیں جاتا، وہ تو مرکز ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ موجودہ حالات میں آپ ہمارے سی ایم ہیں، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بڑھیے اور یہ تمام چیزوں کی طرف توجہ دیجیے۔ خصوصاً میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت میڈیکل کو فری کیجیے اور میڈیکل سہولتوں کو فری کیجیے، اور عوام کو اس وقت جتنی سہولتیں ہوتے آپ سہولتیں فراہم کیجیے۔ یہی وقت ہے
آپ کی آزمائش کا، اور یہی وقت ہے آپ کے صحیح سی ایم کے حق کو ادا کرنے کا، اور آپ نے جو بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہیلتھ منسٹری کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس وقت آپ یہ تمام اعلانات کریں کہ آج سے تمام کووڈ کے علاجوں فری کر دیے جائیں گے، دوائیں فری ملیں گے، اور جو میڈیکل شاپ جو لوگ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ آکسیجن کی ہو چاہے دواؤں کی ہو، اس پہ سخت ایکشن لے۔ اب ہمارے بھی یہاں کے ذمہ داروں کا یہ ہے کہ ہم اطلاع دیں۔ ارے ہم اطلاع کیا دینا، آپ کے دواخانوں میں چوروں کا اڈا ہے، آپ کے دواخانوں میں نمبر دے رہی، فلاں جگہ یہ انجیکشن ملتا، فلاں جگہ یہ سلنڈر ملتا، سب انکوائری آپ کے دواخانوں سے مل رہی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے دواخانے میں ایک ایسے عہدیدار کو جو وہاں کا ایماندار کہلائے اور اس وقت لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو آپ توجہ دلائے اور آپ اس وقت علاج کو فری کرے۔ اسی میں آپ کے آئندہ آنے والے امید رکھی جا سکتی ہے کہ آئندہ بھی آپ کچھ ہمارے لیے خیر خواہ ہوں گے، ورنہ پھر ہمارے خیر خواہی اگر خیر خواہی اس وقت نہیں ہوئی تو پھر ہم کو آپ کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ سے ہم حفاظت کی سب کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام رعایا کی حفاظت فرمائے، تمام انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، اپنی جس انداز سے آپ مدد کر سکتے ہیں کریے، انشاءاللہ اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔